والنٹیئرز حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کرسیوں میں بیٹھ جائیں۔ اس نشست کے آخری مقرر فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفیظہ اللہ آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ شیخ کو میں دعوت خطابت دوں، آپ کا مختصر سا تعارف کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کا نام عبدالغفار سلفی ہے، آپ کا تعلق بنارس یوپی سے ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ہی آبائی وطن بنارس کے ایک مدرسہ مظہر العلوم سے حاصل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ سلفیہ کا رخ کیا، جہاں سے عالمیت و فضیلت کی تکمیل کی۔ 2005 میں فضیلت کی تکمیل کے بعد 2009 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے جدید عربی ادب میں داخلہ لیا اور 2011 میں یم عربی میں ممتاز نمرات سے کامیابی حاصل کی۔ مزید علمی تشنگی بجھانے کے لیے بنارس کی ہندو یونیورسٹی جو مشہور ہے بنارس میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا اور 2021 میں استاذ محترم ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ کی حیات و خدمات پر پی ایچ ڈی کی تکمیل کی۔ 2017 سے بنارسی کے ایک مدرسے میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ شیخ کی بعض تصنیفات بھی ہیں اور شیخ ملک کے مختلف خطوں کے ساتھ سعودی عرب میں بھی دعوتی سفر کر چکے ہیں اور سفر کرتے رہتے ہیں۔ میں بلا تاخیر شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفیظہ اللہ سے پرخلوص التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال تعالى في مقام آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل بدعت کے اندھیرے ہیں اور شرک کی کھائی ہے ایک صورت زیبا ہے آئینے 73 ہے ایک صورت زیبا ہے آئینے 73 ہے تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے صیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے اس رحمت عالم پر کیا دولت دنیا ہے ہر فرد تصدق ہے ہر جان فدائی ہے یہ صاحب قرآن کا اخلاق تھا آدا سے گالی لب اطہر پہ تا عمر نہ آئی ہے خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل کیا خوب حجازی نے یہ نعت سنائی ہے انوار رسالت سے
لو جس نے لگائی ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اڑپی کرناٹک کا یہ اللہ کی توفیق سے میرا پہلا سفر ہے، اور اللہ ہی کی توفیق اور اس کی طرف سے ملنے والا انعام ہے ہم سب کے لیے کہ آج یہ عظیم الشان کانفرنس، اظہار حق کانفرنس جو یہاں ہناڑا میں منعقد ہوئی، اور جماعت کے بڑے اکابر علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت کیے، اسی سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو الگ الگ آیات تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم ایسا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو پوری شریعت کی بنیاد اس حکم کے اوپر ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دیں، تمہیں بلائیں، تو تم فوراً لبیک کہو۔ استجیبو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج حکم ملے اور آپ ایک دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد اس حکم کو فالو کریں۔ استجیبو کا تقاضا یہ ہے کہ علی الفور، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کوئی حکم دیں، تمہیں دعوت دیں، تمہیں بلائیں، استجیبو تو تم فوراً لبیک کہو، فوراً قبول کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کس چیز کی طرف بلائیں؟ فرمایا لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس چیز میں تمہاری زندگی ہے۔ اب کس چیز میں ہماری زندگی ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مختلف چیزیں بیان کی، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں لما یحییکم سے مراد دین ہے، شریعت ہے، ایمان ہے۔ یعنی گویا ہم اس آیت کا یہ مطلب بیان کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایمان کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری لائف ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایمان کے بغیر زندگی نہ انڈیویژولی زندگی ہے، نہ سوشل زندگی ہے۔ یعنی ہم سب کی بھی زندگی ایمان میں ہے، اور اس کائنات کی حیات اور بقا بھی ایمان کے ذریعے ہے۔ جب تک اس کائنات میں، اس دنیا میں ایمان والا باقی ہے، یہ کائنات فنا نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اور ایک روایت میں حتی یقال لا الہ الا اللہ، جب تک زمین میں لا الہ الا اللہ نہیں کہا جاتا رہے گا۔ جب تک دنیا میں ایمان باقی ہے، جب تک ایک بھی اہل توحید باقی ہے، یہ دنیا فنا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی لائف لائن بھی توحید ہے، اس دنیا کی حیات بھی توحید اور ایمان میں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلائے، رسول ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی دین کی طرف بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں، شریعت کی طرف بلائیں، تو فوراً قبول کرو، فوراً ایکسپٹ کرو، دیر نہ کرو۔ اور اگلا جملہ اس آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ انسان ہدایت کا راستہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دل کے اور ہدایت کے بیچ میں بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ کبھی باپ دادا کے نام پہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا، کبھی سماج سے ڈر جاتا ہے، کبھی اپنے بڑوں سے ڈر جاتا ہے، کبھی یہ سوچ کر ڈر جاتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، سماج کیا کہے گی۔ قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایمان کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں تو دیر نہ کرو، فوراً قبول کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی کبھی کبھی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیر کر دی ہدایت کو قبول کرنے میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے ہدایت کی توفیق چھین لے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق آپ کے دل سے نکال دے۔ دل میں ہدایت کا خیال آنا، دل میں ہدایت کی توفیق کا ملنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اے ایمان والو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والو، اے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ٹھکرانے والو، یہ یاد رکھو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ اگر آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے، اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، تو انسان کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر میدان محشر اور قیامت کا دن انسان کے ذہن میں رہے تو انسان کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلاتے ہیں تو ایسی چیز کی طرف بلاتے جس میں ہماری بقا ہے، ہماری حیات، ہماری زندگی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث دیکھ لیجئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید ابن معلہ، یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن سے صرف 2 حدیثیں آئی ہیں، پورے حدیث کے ذخیرے میں صرف 2 حدیثوں کے راوی ہیں۔ ایک یہ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور ایک اور حدیث ہے جو سنن نسائی کے اندر ہے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے تھے اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا رہے تھے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو گھمانا ہم دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے نبی اب ہم آپ کا چہرہ اسی قبلے کی طرف کر رہے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی اب آج سے قبلہ چینج کیا جا رہا ہے۔ اب آج تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی منبر پر تھے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا اس سے پہلے کہ اللہ کے پیارے نبی منبر سے اتریں، میں اور ہم دونوں ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں قبلہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ تاکہ یہ سب سے پہلا یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے کہ خانہ کعبہ کی طرف سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہم لوگ ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم فوراً کھڑے ہو کر کے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور گویا کہ حضرت ابو سعید وہ صحابی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی طرف سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی منبر سے اترے اس کے بعد، اور آپ نے جو پہلی نماز پڑھائی صحابہ کرام کو خانہ کعبہ کی طرف، وہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، ان سے صرف 2 ہی حدیثیں آئی ہیں، ایک جو ابھی میں نے پڑھی اور ایک پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سنت نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں
اور اگر آپ کی ماں آپ کو بلائے یا والد آپ کو بلائے تو آپ نفل نماز توڑ کر کے والدین کی بات مانیں. یہاں اگرچہ ماں باپ کا ذکر نہیں، اللہ کے رسول نے بلایا تھا، لیکن علماء نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں بلا رہی ہو یا باپ بلا رہا ہو تو آپ نفل نماز توڑ کر کے ماں باپ کی بات مان لیجیے. تو کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے بلایا تو میں نے یہ سوچا کہ نماز پوری کر لوں پھر میں جاؤں. کہتے ہیں جب میں نے نماز مکمل کر لی اور میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ ابو سعید میں نے تم کو بلایا، تم کیوں نہیں آئے؟ کہا اے اللہ کے نبی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اے ایمان والو جب اللہ تم کو بلائے، جب رسول بلائیں. اچھا اللہ بلائے رسول بلائے دونوں کو کمبائنڈ کر کے اللہ نے بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی الگ اطاعت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت اور آپ کو فالو کرنا اور آپ کی بات ماننا بھی دراصل اللہ کو ماننا ہے، اور رسول کی دعوت کو قبول کرنا در حقیقت اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہے. کہا کہ ابو سعید کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے تو فوراً قبول کرو، تم کیوں نہیں آئے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ. اے ابو سعید میں تم کو مسجد سے نکلنے کے پہلے وہ سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. دا گریٹسٹ چیپٹر آف دا قرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت میں تم کو سکھاؤں گا. اس کے بعد حضرت ابو سعید کہتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہو گیا اور میں مسجد سے نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے نکل رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید بھول گئے ہوں. تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ مسجد سے نکلنے سے پہلے بتائیں گے کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں تم کو بتا رہا ہوں قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہی وہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت پر یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اگر بلائیں تو اللہ کے نبی نے میسج دیا کہ نماز چھوڑ دو. پتہ یہ چلا کہ دین اصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے، دین شریعت کی پیروی کا نام ہے. جب دین کی بات آ جائے، جب اللہ کی بات آ جائے، جب رسول کی بات آ جائے تو آپ کی لاجک کیا کہتی ہے، آپ کی منطق کیا کہتی ہے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے، آپ کے ریچولز کیا کہتے ہیں، آپ کا رواج کیا کہتا ہے، ان سب کو کنارے کر دو. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، آج ہمیں سے بہت سارے لوگ زندگی کے بہت سارے موڑ پر دین کے پیرلل ایک دین بنا کے بیٹھے ہیں. شادی بیاہ کے معاملات میں، وراثت کے معاملات میں، نکاح اور طلاق کے معاملات میں ہم نے دین کے بجائے اپنے ریچولز اور اپنے رواجوں کو اتنی سختی سے اس کو پکڑا ہوا ہے کہ دین ٹوٹ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، رسول کا حکم ٹوٹ جائے، ہمارا رواج نہیں ٹوٹنا چاہیے. بڑی آسانی سے ہم ایک جملہ بول لیتے ہیں ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے. آپ کے یہاں کیسا چلتا ہے یہ نہیں چلے گا، دین میں کیسا چلتا ہے یہ چلے گا، محمد رسول اللہ کے یہاں کیسا چلتا ہے یہ چلے گا. تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کی ایک مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. دوسری جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، بلکہ آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے. سورہ کہف آپ سب پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، جمعہ کے دن پڑھنا بھی چاہیے، ہماری ہیبٹ میں شامل ہے اور بڑی فضیلت ہے سورہ کہف کی. سورہ کہف کی شروع کی اور اخیر کی جو آیات ہیں، بعض روایات میں شروع کا اور بعض روایات میں اخیر کی 10 آیات کا ذکر ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں. اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ پوری سورہ کہف کا خلاصہ اس کی آخری آیت ہے. پوری سورہ کہف فتنوں سے بچاتی ہے، اور فتنوں سے کیسے بچاتی، اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے. بڑی پیاری آیت ہے، ذرا غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے،
جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے. ارے کون مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے؟ امید سب کے پاس ہے، مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف امید رکھنے سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں امید کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا. اللہ نے یرجو کے بعد فل یا عمل کہا، اس کا مطلب صرف امید لگانے سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ دو کام کر لے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ ایسا عمل کرے جو عمل صالح ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا بہت زیادہ عمل کرے، عملاً کثیرہ نہیں کہا، عملاً کبیرہ نہیں کہا. بڑا عمل ہو، کوانٹٹی زیادہ ہو، سائز زیادہ ہو، نہیں. اللہ نے کہا عملاً صالحا، ایسا عمل کرے جو نیک عمل ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے، کوالٹی میٹر کرتی ہے. آپ کتنا عمل کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کیسا عمل کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تجھے جنت میں جانا ہے، اگر تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے تو پہلا کام تو یہ کر کے تو نیک عمل کر. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ابھی یہاں پر رک جائیے، آئیے قرآن کے 29ویں پارے میں چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹرائل لے، تمہاری پریچھا لے، تمہارا ایگزام لے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. وہاں پر بھی اللہ نے اچھا عمل کہا. اور اس آیت کی تفسیر میں مشہور تابعی امام فضیل ابن عیاض وہ کہتے ہیں کہ احسن عملا کا مطلب اخلصہم واصوبہم عملا، جس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور جس کا عمل صحیح ہو. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا نیک عمل کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ جو عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے، پیور اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور آپ جو عمل کریں وہ صحیح ہو، وہ رسول کی سنت کے مطابق ہو. اگر آپ کا عمل بہت دیکھنے میں اچھا ہے لیکن رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ کھوٹا سکہ ہے. دین میں وہ کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، وہ بدعت ہے، وہ دین میں نکالا گیا نیا کام ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا آرڈر نہیں ہے، وہ حکم ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نیک عمل کے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے. ایک وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ رسول کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو. تو اللہ نے، اب آئیے سورہ کہف کی طرف ہم لوٹتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو جو تم میں سے اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے. توحید اس کے پاس ہو، شرک سے وہ پاک ہو. یہ دو کنڈیشن ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر آپ کو جنت میں جانا ہے. اگر آپ اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اگر ایکسپٹڈ کروانا چاہتے، قبول کروانا چاہتے، تو یہ دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دو بنیاد بتا رہی ہے دین کی. دین کی دو بنیاد ہے، دین کے دو پلرز ہیں جس کے اوپر پورا دین قائم ہے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ ان نعبد اللہ لا نشرک بہ شیئا، کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ وَأَن نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَ، کہ عبادت ویسی ہو جیسی اللہ نے شریعت میں نازل کی ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، منمانے طریقے سے عبادت نہ ہو. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، دو سوالوں کے جواب پر ہے. عبادت کس کی؟
جواب ہے عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ جواب ہے عبادت رسول کی جیسی. رسول نے جیسے عبادت کیا ہے، رسول نے جیسے عمل کیا ہے، ہمیں ویسے عبادت کرنا ہے. تو پورے دین کا خلاصہ یہی دو سوالوں کا جواب ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں بھی یہی دو اصول چھپے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت صرف اللہ کی، اور محمد رسول اللہ کا مطلب عبادت رسول کے طریقے پر کی جائے گی، کوئی اور طریقہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے گا. میرے بھائیوں، آج دنیا میں دین کے نام پر جتنے بگاڑ ہیں، دین کے نام پر جتنی خرافات ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں تو انہی دونوں اصولوں کو توڑا گیا ہے. یا تو پہلے سوال کا جو جواب عبادت کس کی، عبادت صرف اللہ کی، یا تو اس میں ملاوٹ کی گئی ہے. یا پھر جو دوسرے سوال کا جواب ہے عبادت کیسی، عبادت رسول کے جیسی، اس میں ملاوٹ کی گئی. تمام دین سے ریلیٹڈ تمام خرابیوں، گمراہیوں، بدعات، خرافات اور شرکیہ چیزوں کی جڑ میں انہی دونوں چیزوں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اگر ہم ان دونوں اصولوں کو تھامے رہیں گے، عبادت صرف اللہ کی اور عبادت صرف رسول کے طریقے پر، اگر ان دونوں اصولوں کو ہم پکڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب آئیے ہم ذرا ایک ایک کر کے ان دونوں اصولوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. پہلا اصول کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی. اگر اللہ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا، اور اس کا کوئی مددگار بھی اللہ کے یہاں نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شرک پر خاتمہ ہو گیا، اگر شرک کر کے دنیا سے انسان گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کی مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں. اتنی خطرناک یہ چیز ہے. یہاں تک اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. ہاں شرک سے کمتر جو گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک اللہ کیا معاف نہیں ہوگا؟ اللہ کو شرک سے اتنی نفرت ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ اگر انسان شرک کی حالت میں مرا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی. مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ما کان للنبی، نہ تو نبی کو اس بات کی اجازت ہے، نہ ایمان والوں کو اس بات کی اجازت ہے ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں. نہ نبی کو اجازت ہے، نہ ایمان والوں کو اجازت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پر گئے صحابہ کرام کے ساتھ، اور جب ماں کی قبر پر گئے، اس ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا. جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو شاید ماں کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. ماں اور باپ زندگی کے وہ سائے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ چھاؤں ہیں جو زندگی کی دھوپ سے ہمیں بچاتے ہیں. ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اپنی زندگی میں کوئی برڈن، کوئی بوجھ مت سمجھنا. یہ وہ آپ کے گھروں میں وہ درخت ہے برکت کے، کہ جس گھر سے یہ برکت کے درخت چلے جائیں، ماں چلی جائے، باپ چلے جائیں، وہ گھر زمانے کی دھوپ کو برداشت نہیں کر پاتا، برکتیں روڑ جاتی ہیں اس گھر سے. بوڑھے ماں باپ ہے تو قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو خاص طور سے ان کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر تجھ کو بڑھاپے میں مل جائے، دونوں بڑھاپے میں مل جائیں، خبردار تو ان کو اف بھی نہ کہنا. اچھا بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ضدی ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے سورہ یاسین میں کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو الٹا ہو جاتا ہے، اس کا بچپن ریورس ہو جاتا ہے، بچپن لوٹ جاتا ہے. بچپن میں بچے ضد کرتے ہیں، بچے چڑچڑے ہوتے ہیں، بچے ہر بات میں ایک سوال کو کئی بار کرتے ہیں، تو وہ چیز ریورس ہو کر کے بڑھاپے میں آ جاتی. تو آپ کے
پیشنس کا امتحان ہے، آپ کے صبر و تحمل کا امتحان ہے۔ فرمایا تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو، وہ کسی بات پہ ضد کرے، کسی بات پہ چڑچڑانے لگے، کوئی بات ان کی تم کو بری لگے، اپنا بچپن یاد کر لو، انہوں نے تمہاری بہت ساری ضدوں کو مانا ہے، انہوں نے تمہاری بہت ساری بدتمیزیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ کسی کی ماں بوڑھی ہو جائے، 60 سال 70 سال کا باپ ہو جائے اور بستر پہ گندگی کرنے لگے، اللہ یہ نوبت کسی کی نہ لائے، لیکن اگر انسان اس اسٹیج پر پہنچ جائے تو اولاد کبھی کبھی بڑی لائق بھی ہوتی ہے، کبھی بیٹا اپنے باپ کا اپنی ماں کا کی گندگی بھی صاف کر دیتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں جب ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے تو مسکرا کے کرتی ہے، اس کو کھلا کر کے کرتی ہے، اس کے چہرے پر ہنسی ہوتی ہے، وہ برا مانتے ہوئے نہیں کرتی ہے۔ وہی کام جب جوان بیٹا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کرتا ہے، اگر بڑا لائق ہے کرتا ہے تو وہ بھی بادل ناخواستہ کرتا ہے، ناک پر رومال رکھ کے کرتا ہے، وہ پسندیدگی کے ساتھ نہیں۔ یہ فرق ہے ماں اور بچے میں، یہ فرق ہے اولاد اور ماں باپ میں۔ جو کام آپ ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں کر رہے ہیں وہ کام بچپن میں ماں باپ نے آپ کے ساتھ خوشی خوشی کیا تھا۔ فرمایا ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے ڈانٹ پھٹکار کر کے بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ تو میرے ساتھیوں یہ ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ بات یہاں سے نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی کو اور ایمان والوں کو بھی مغفرت کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جب گئے تو ماں کی ممتا آپ کو یاد آئی اور آپ رونے لگے، اور جب آپ رونے لگے حدیث کے الفاظ فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے پیارے نبی بھی رونے لگے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی رونے لگے، اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یوزن لی، میں نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی تھی، میرے رب نے مجھ کو اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیرا آخری نبی، تیرے محبوب نبی تجھ سے اجازت مانگ رہے، تو کیوں اجازت نہیں دے رہا ہے؟ اللہ کا اصول بڑا کلیئر ہے، اللہ کا قانون بڑا واضح ہے، اللہ کیا مشرک کے لیے کوئی سافٹنس نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ جو شرک کی حالت میں مر گیا ہے، جس نے اللہ کا حق کسی اور کو دیا ہے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی نرمی نہیں ہے میرے بھائیوں، نبی کو اجازت نہیں ملی۔ اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے توحید پر گئے ہیں، ایمان کی حالت میں گئے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ جب چاہے دعا کر کے یہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ یہ دعا اگر ماں مشرک ہو، باپ مشرک ہو، انسان نہیں کر سکتا۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے نہیں کر پائے، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے لیے نہیں کر پائے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ شرک اتنی ڈینجرس اور اتنی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار شرک کا رد کرتا ہے، شرک کی مذمت کرتا ہے، شرک کو ملیامٹ کرتا ہے، توحید کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اے لوگو اللہ تعالی شرک کرنے والوں کی ایک مثال بیان کر رہا ہے، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے فرمایا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت، جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سب مل جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی اگر کوئی چیز لے کے چلی جائے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ آج انسان سے مانگ رہا ہے، پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، جانوروں کی عبادت ہو رہی ہے، لال کالے پیلے دھاگوں پر یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ انسان کی اس سے بڑھ کے حماقت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے نادانی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہوگی میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اگر عقیدہ گڑبڑ ہوگا، اگر توحید صحیح نہیں ہوگی
تو قیامت کے دن رسول کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بڑے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو ایمان لانے کے بعد صرف 3.5 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. 3.5 سال کی عمر میں، 3.5 سال کے ٹائم میں، وقت میں حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثوں کو اللہ کے رسول سے بیان کیا، ان کو یاد کیا اور ان کو امت تک پہنچایا. ان سے سینئر صحابہ تھے جو لمبے ٹائم سے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ رہے، مگر 3.5 سال کے پیریڈ میں حضرت ابو ہریرہ نے 5000 سے زیادہ حدیثوں کو نبی سے سنا، یاد کیا اور امت تک پہنچایا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. جب آج کے زمانے میں، آج کے اس مشینی دور میں، میں نے ایک ویڈیو دیکھا سعودی عرب کا، ایک بچہ قرآن کا حافظ، اور ایسا حافظ کہ آپ کو صرف آیت نمبر نہیں بتا رہا ہے، سورت نمبر نہیں، پیج نمبر بھی بتا رہا ہے. ایسے بھی بچے آپ کو سعودی عرب وغیرہ میں مل جائیں گے جو پوری حدیث کی مشہور جو 6 کتابیں ہیں کتب ستہ، ان کے بھی حافظ ہیں، پوری حدیث کی کتابیں ان کو یاد ہیں. تو جس صحابی کے لیے نبی نے برکت کی دعائیں کی ہو، جس صحابی کو نبی نے برکت کی دعائیں دی ہو ان کی میموری کے لیے، کون سی حیرت کی بات ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کی 5000 حدیثوں کو یاد کر لیا. ابو ہریرہ نبی کے بڑے چاہنے والے تھے. وہ کہتے ہیں میرا کوئی پروفیشن نہیں تھا، میں نبی کے ساتھ رہتا تھا. نبی مسجد میں ایک مدرسہ چلاتے تھے. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ نبی کے پاس دین سیکھنے آتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ کے نبی کی طرف سے ہوتا تھا. انہی صحابہ کرام کے ساتھ ابو ہریرہ بھی رہتے تھے. کبھی کھانا ملا تو کھا لیا، کبھی بھوکے رہنا تو بھوکے رہ گئے. رات اور دن وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، اللہ کے نبی کے دروازے پر رہتے تھے، نبی کی ایک ایک نقل و حرکت کو یاد کرتے تھے. بڑی محبت کرتے تھے ابو ہریرہ حدیث سے. سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہوگا جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا؟ پیارے رسول کی عادت تھی جب کوئی اچھا سوال کرتا تھا اللہ کے نبی حوصلہ افزائی کرتے تھے. آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے یہ سوال اگر کوئی کرے گا تو تم کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر حدیث کو سیکھنے کی بڑی تڑپ ہے. ذرا غور کرو، جب نبی کے زبان سے یہ کمپلیمنٹ سنا ہوگا جب حضرت ابو ہریرہ نے، ان کا دل کتنا خوشی سے بھر گیا ہوگا. جب آپ کسی سے محبت کریں اور آپ کا محبوب اقرار کرے کہ ہاں تجھے مجھ سے بہت محبت ہے، تو پھر اس محبت کی کیا بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول کے چاہنے والے اور رسول کی حدیثوں کو یاد کرنے والے اور رسول کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرنے والے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے یقین ہے کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ تم حدیث کو سیکھنے کے بڑے طلبگار ہو، بڑی تمہارے اندر تڑپ ہے حدیث کو سیکھنے کی. اے اہل حدیث ہو، ابھی شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ خطاب کر رہے تھے اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ آج ہمارے ہاں عمل میں کوتاہیاں آ رہی ہیں. ایک ہماری جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے وہ عبادتوں کے معاملے میں کام چور ہو رہی ہے، فرائض کو کافی سمجھ رہی ہے، سنتوں اور نوافل کا اہتمام ختم ہو رہا ہے. ہماری تاریخ تو ایسی نہیں رہی ہے میرے بھائیوں. اسی ملک میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے قافلے نے پورے ملک کا دورہ کیا تھا اور انگریزوں کے خلاف اور انگریزوں کے ساتھ جو لوگ ملے جلے تھے ان کے خلاف انہوں نے جہاد چھیڑا تھا. اور ان کی جو تحریک اور جو موومنٹ تھا، اس موومنٹ سے جہاں جہاں جو لوگ جڑے پورا علاقہ الحمدللہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہو گیا. آپ ذرا نارتھ انڈیا میں جائیں، بہار اور اسی طریقے سے جھارکھنڈ اور بنگال کے کچھ علاقوں میں آپ جائیں، پورا بیلٹ ایسا ہے وہاں سب قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں. اور جب آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ لگے گا یہ تحریک شہیدین کی دین ہے. یہ شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ یہاں سے گزرا تھا. یہ شاہ اسماعیل شہید کون تھے؟ قرآن و حدیث میں مرنے مٹنے والے لوگ تھے، توحید و سنت پہ مرنے مٹنے والے لوگ تھے، دن میں تبلیغ کرنے والے لوگ تھے اور راتوں میں تہجد پڑھنے والے لوگ تھے. میرے نوجوانوں،
माफ करना, आज तुम्हारी जिंदगियों से तहज्जुद जा रही है, तुम्हारी जिंदगियों से नवाफिल जा रही है। आज बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं, गुफ्तार के गाजी हम बन गए, किरदार के गाजी हम न रहे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अहले हदीस हैं तो हमें हदीस की मोहब्बत भी होनी चाहिए, हदीस पर अमल करने की चाहत भी होनी चाहिए। हम अबू हुरैरा के जैसे अहले हदीस बने। कहा, प्यारे रसूल ने फरमाया कि अबू हुरैरा, मुझे यकीन है कि तू ये सवाल करेगा क्योंकि तेरे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। फिर आपने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, कान खोल करके सुन लो, असदुन्नासी बिशफाती यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन वो खुशनसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, वो इंसान होगा जिसने दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास के साथ कहा होगा, तौहीद पर कायम रहा होगा और तौहीद पर उसका खात्मा हुआ होगा, वही इंसान कयामत के दिन नबी की शफाअत पाएगा। पता यह चला कि दर दर पे सर झुकाने वाला और कहीं पर भी हाथ फैला देने वाला और किसी को भी मुश्किल कुशा मानने वाला और किसी के आगे भी हाथ फैलाने वाला, वो नबी की शफाअत नहीं पाएगा। नबी की शफाअत वही पाएगा जो तौहीद पर कायम होगा। तौहीद को मजबूत करो मेरे प्यारे भाइयों, शिर्क से अपने दामन की हिफाजत करो। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और एक और हदीस आपको सुना देना चाहता हूं, तौहीद का मतलब जरा सुनिएगा इस हदीस की रोशनी में। बड़ी प्यारी हदीस है, लंबी हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन हैं, आपके चचा के बेटे। नबी का इंतकाल हुआ, 8 या 9 साल इनकी उम्र थी, छोटे थे ये, मगर नबी की बड़ी खिदमत करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी रात में उठे, किसी ने वजू का पानी लाके रख दिया। आपने पूछा किसने लाया? कहा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास लाए हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा फक्किहु, ऐ अल्लाह इस बच्चे को दीन की समझ दे दे। नबी ने दुआ दे दी और नबी की दुआ की बरकत थी कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, कुरान करीम की तफसीर पर उनकी इतनी गहरी नजर थी, उनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, उनको हब्रुल उम्मा कहा जाता है। पूरी उम्मत में कुरान का ऐसा स्कॉलर नहीं गुजरा। आप तफसीर इब्ने कसीर उठाइए, हर आयत की तफसीर में इनका कोटेशन, इनका कॉल जरूर आपको मिलेगा। ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया कि मैंने एक मर्तबा, मुझे ये मंजर दिखाया गया, मैंने देखा कि एक नबी है और उस नबी के साथ उनके मानने वालों की एक जमात है, और मैंने देखा कि एक नबी है, उनके साथ 2 या 3 लोग हैं सिर्फ मानने वाले। वरअयतुन नबिय्य वलैसा माहु अहद, और मैंने ऐसे भी नबियों को देखा कि उनके साथ एक भी मानने वाला नहीं है। दुनिया ये ताना देती है, अगर फला जमात हक पर है, अगर फला मसलक हक पर है, अगर फला दावत हक पर है, उसके मानने वाले कम क्यों हैं? ये कम होना और ज्यादा होना, ये हक और बातिल का मेयार कब से हो गया? इस दुनिया में ऐसे भी नबी आए कि उस नबी की दावत पर लब्बैक कहने वाला एक आदमी भी नहीं था, तो क्या वो नबी नऊजुबिल्लाह उनकी दावत गलत हो गई? मेरे भाइयों, ऐसे भी नबी दुनिया में आए हैं कि उनकी दावत पर एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, और कुरान कहता है वमा आमन माहु इल्ला कलील, हजरत नूह के साथ बहुत थोड़े से लोग ईमान लाए। तो क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम फेल हो गए? नहीं। अगर सच्चाई की दावत दी जाए और सही तरीके से दी जाए और लोग कबूल ना करें, ये हमारा फेल्योर नहीं है, ये उनका फेल्योर है, ये उनकी नाकामी है जो हमारी दावत को कबूल ना करें। आपका काम है अल्लाह के दीन की दावत को पहुंचाना, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, अंजाम अल्लाह के हाथ में है। मेरे प्यारे साथी, आपने फरमाया मैंने ऐसे भी नबियों को देखा, उनके साथ एक भी मानने वाला नहीं है। सुम्मा रुफ़िअ ली सवादुन अज़ीम, फिर बहुत बड़ा मजमा मैंने देखा, मैंने समझा ये मेरी उम्मत के लोग हैं। कहा गया है अल्लाह के नबी ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं। फिर मुझसे कहा गया ऐ अल्लाह के नबी आप जरा उफुक की तरफ देखें, जरा हॉरिजन की तरफ देखें। मैंने उफुक की तरफ देखा, क्या देखा कि हर तरफ आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं। फिर कहा गया जरा दूसरी तरफ देखिए, मैंने दूसरी तरफ देखा, हर तरफ आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे। मुझसे कहा गया ऐ अल्लाह के नबी हाज़िही उम्मतुका, ये आपकी उम्मत के लोग हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में, ये इतनी बड़ी संख्या में आपकी उम्मत के लोग हैं, और आपकी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे।
نبی اکرم نے اتنا کہا اور بیان کر کے آپ کمرے میں چلے گئے, اپنے حجرے میں چلے گئے. ففاض الناس, اب لوگ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ پیارے رسول نے جو کہا کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, کون لوگ ہوں گے؟ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا وہ ہم لوگ ہیں, کیونکہ ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لائے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں ہو سکتے, ہم نے تو ایک دور جاہلیت میں بھی گزارا ہے, ہماری اولاد وہ ان لوگوں میں سے ہوگی جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئی ہے, ہم تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے. اس طریقے سے الگ الگ اوپینین آنے لگے, خیالات آنے لگے. اتنے میں اللہ کے پیارے نبی کمرے کے باہر نکلے اور آپ نے پوچھا کیا بات ہے, کس بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے, کس بات پہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم انہی 70,000 لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, ان کے اندر 4 کوالٹی ہوگی. نمبر 1, وہ رقیہ طلب نہیں کریں گے, وہ کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کیا شرعی طور پہ جو جھاڑ پھونک ہوتا ہے, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے اگر کوئی دم کرے, رسول اکرم کی دعاؤں کو کوئی پڑھ کے دم کرے, تو کیا ایسا دم کروانا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے, نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن اگر انسان اپنے ایمان اور توکل کو اتنا مضبوط کرے کہ کبھی بیمار ہو جائے, کبھی نظر لگ جائے, تو وہ خود اپنے اوپر دم کر لے, اپنے بچوں پر کر لے, کسی سے رقیہ طلب نہ کرے, تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون, وہ رقیہ نہیں کرواتے ہیں, ولا یکتوون, اور وہ داغ لگوا کر کے علاج نہیں کرتے ہیں. بدن میں داغ لگوا کر کے علاج کا ایک طریقہ ہوتا تو وہ بھی جائز ہے, مگر توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس طریقے علاج سے پرہیز کیا جائے. ولا یتطیرون, اور ان 70,000 لوگوں کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہ تطیر نہیں کرتے, وہ بدشگونی نہیں لیتے. کوا بول دے تو صاحب گڑبڑ ہو گیا, گاڑی چلا رہے, بلی نے راستہ کاٹ دیا تو گاڑی کا بریک مار دیا کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے. رات میں فلاں کام مت کرو, سبزی مت کاٹو, رات میں کچن کی صفائی مت کرو, یہ ہو جائے گا, برکت نہیں آئے گی. بکواس باتیں, اس طریقے کی بدعقیدگی کی باتیں. بچوں کو مالش کر کے کہیں اس کے ماتھے پہ کاجل کا ٹیکا لگاتی ہے عورتیں کی نظر نہیں لگی. یہ تمام چیزیں 3 تاریخ منحوس ہوتی ہے, 13 منحوس ہوتی ہے, 23 منحوس ہوتی ہے, یہ سب چیزیں بدشگونی میں آتی ہیں. نبی نے فرمایا وہ 70,000 لوگ بدشگونی نہیں کرتے, وہ کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ چیز منحوس ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. یہ 4 کوالٹیز جس کے اندر پائی جائیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اگر آپ غور کریں, ان 4 چیزوں کا تعلق توحید کی مضبوطی سے ہے میرے پیارے بھائیوں. اگر آپ کی توحید مضبوط ہے, اللہ پر آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ کا توکل مضبوط ہے, تو انشاءاللہ ان 70,000 لوگوں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ حدیث بیان کی, ایک صحابی جن کا نام عکاشہ ابن محصن تھا, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میں ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا انت منہم, آپ ان میں شامل ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس صحابی کے بارے میں خوشخبری دے دی کہ وہ صحابی بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہیں. پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے, میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے پیارے نبی نے صحابی کا دل توڑنا نہیں چاہا, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ وہ صحابی ان 70,000 لوگوں میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, اے میرے صحابی, اے میرے ساتھی, عکاشہ تم سے بازی مار لے گئے. عکاشہ کو یہ فضیلت مل گئی, اب سب کو نہیں ملے گی. آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ صحابی کی دل آزاری نہ ہو. پتہ یہ چلا نبی نے ایک تربیت کا ہمیں اصول دیا, گفتگو کا ایک اصول دیا کہ ہم جب لوگوں سے بات کریں تو کوشش یہ کریں کہ باتوں سے بھی کسی کا دل نہ توڑیں. اللہ کے نبی نے صحابی کا دل نہیں توڑا, کہا کہ عکاشہ بازی مار لے گئے, تم کو یہ فضیلت نہیں مل پائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ توحید کی برکت ہے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. یہ پہلے سوال کا جواب تھا. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی.
اور اسی سوال کا جواب قرآن دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تم کو دے دے لے لو، اور رسول تم کو جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اور صحابہ کرام نے اسی اصول پر عمل کیا تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ صحابہ کرام کا سیدھا سیدھا اصول تھا، جو کام نبی نے کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور جو کام نبی نے نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ دین اسی کا نام ہے، دین آپ کی منمانی کا نام نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں۔ حجر اسود وہی کالا پتھر ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس پتھر کی پوجا کرتا ہے، بلکہ بعض غیر مسلموں کے دماغ میں یہ غلط فہمی ڈالی گئی کہ نعوذ باللہ وہ پتھر جو ہے وہ شیو لنگ ہے، اللہ معاف کرے، یہ غلط فہمی ان کے دماغوں میں ڈالی گئی۔ حضرت عمر فاروق اس حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس کو بڑی فضیلت سمجھتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ آسانی سے حجر اسود تک پہنچ جائیں تو اچھی بات ہے، کسی کو دھکا دے کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے، غیر محرم خواتین کو ٹچ کر کے وہاں تک پہنچنا یہ ثواب کا نہیں عذاب کا سبب ہے، عذاب کا باعث ہے میرے پیارے ساتھی۔ بڑا عجیب معاملہ ہے صاحب، آج حج اور عمرے میں بھی بڑی اس قسم کی جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایک نیا ٹرینڈ آج کل چلا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف پر جا کر کے میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کر کے فوٹو لے رہے ہیں، اور اس فوٹو کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی کل کائنات ہے، میرا اور میری بیوی دونوں کا ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پہ اور اس کے غلاف پہ تھا۔ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے یہ۔ بہت سارے لوگ نکاح کرنے کے لیے مدینہ میں جا رہے ہیں، اور دلہن اپنے دلہن کے میک اپ میں اور دلہن کے جو ہے گیٹ اپ میں وہاں مسجد نبوی کے پاس سب کے سامنے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور دلہن کا نکاح ہو رہا ہے، اور پورا خاندان رشک کر رہا ہے۔ صاحب کیا نصیب ہے اس عورت کا، اس کا مسجد نبوی میں نہیں۔ کوئی فضیلت نہیں ہے مدینہ میں نکاح کی۔ علماء موجود ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کوئی فضیلت نہیں کہ آپ اپنے اڑپی کو چھوڑ کر اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کے آپ فلائٹ کا ٹکٹ بنا کر کے آپ وہاں جا کر کے نکاح کریں۔ یہ چوچلے بازیاں جو سماج میں چل رہی ہیں، واللہ حرمین کا تقدس اب ختم کیا جا رہا ہے۔ ان فوٹو بازیوں نے، ان تصویر بازیوں نے، بالی ووڈ کی ہیروئنیں جا جا کے وہاں فوٹو شوٹنگ کروا رہی مسجد نبوی کے سامنے۔ یہ عبادت ہے، عمرہ اور حج آج اس عبادت کا تقدس اور اس کی روحانیت کو ختم کیا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت عمر فاروق حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں انی عالم انک حجر ما تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر میں نے اللہ کے رسول کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتو کا، تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ میں تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے پیارے نبی نے چوما تھا۔ یہ ہے دین۔ نبی نے جو کام کیا اور جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد حضرت عمر جب طواف کرنے لگے، نبی کی ایک اور سنت ہے، جب آپ مکہ پہنچے اور پہلا طواف کریں تو شروع کے 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے، چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے۔ مرد حضرات کو حکم دیا گیا جلدی جلدی دوڑیں گے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی پہلی مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے تھے، ہجرت کے بعد جب آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو صحابہ کرام کی طبیعت وہاں خراب ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے مشرکین کے دلوں پر ایک ہیبت پیدا کرنے کے لیے کہا تھا کہ رمل کرو، جلدی جلدی قدم بنا کے دوڑو، تاکہ مشرکین کو یہ میسج چلا جائے کہ ہم بیمار لوگ نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم جلدی جلدی طواف کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ما لنا وللرمل، ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مکے میں کوئی مشرک بھی نہیں ہے، کسی کو ہیبت دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے صحابہ کا مزاج۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ میرے بھائیوں، رسول کی اتباع اگر نہیں ہے تو ذرا سی ٹائمنگ مس ہو جائے تو عبادت گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد اور عید کی نماز کے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ وہ صدقہ فطر ہر انسان کو اپنی طرف سے 1 سا دینا ہے، اس کے بچوں کی طرف سے، اس کی سب کی طرف سے 1 سا دینا ہے۔ اب وہ صدقہ فطر اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد دیا،
آپ زیادہ کوانٹٹی میں دے دیں، لیکن اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد دیا ہے تو وہ صدقہ فطر آپ کا صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، جو صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے ادا کرے گا اس کا صدقہ فطر صدقہ کے طور پہ قبول ہوگا، اور جو عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرے گا اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صرف ایک ٹائمنگ مس ہوئی ہے، نبی نے جو ٹائمنگ فکس کر دی کسی چیز کی، آپ کو ٹائمنگ بھی چینج کرنے کا حق نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار آتا ہے، حکم دیا گیا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کی تو اس نے بس گوشت حاصل کیا، اس کو گوشت ملا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی اس نے سنت پر عمل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول نے جو ٹائمنگ جس چیز کی بنائی ہے، آپ ٹائمنگ میں بھی پریورتن اور چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اگر کوئی دعا سکھائی ہے تو دعا بھی آپ کو ایز اٹ از پڑھنی ہے، دعا میں بھی چینجنگ نہیں کرنی ہے۔ اس کی بھی مثال سن لیجئے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد تم یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد کچھ بھی مت کہو، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، اپنا آخری جملہ یہی دعا کو بنا لو۔ اگر اس دعا کو پڑھ کے تم سو گئے مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تمہاری موت توحید پر ہوگی، تمہاری فطرت پر تمہاری موت ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سہارا لے رہا ہوں، اپنے معاملات تجھے سونپ رہا ہوں، ڈرتا ہوں تو تجھ سے ڈرتا ہوں، امیدیں لگاتا ہوں تو تجھ سے لگاتا ہوں، تیرے سوا مجھے کوئی نجات دینے والا، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کیا ہے، اور میں ایمان لایا اس رسول پر جن کو تو نے بھیجا ہے۔ یہ پوری دعا، چونکہ برا ابن عازب پیارے رسول کے صحابی تھے اور صحابہ کی عادت تھی، نبی سے جب کوئی بات سنتے تھے فوراً اس کو ریپیٹ کرنے لگتے تھے، دہرانے لگتے تھے تاکہ یاد کر لیں۔ برا ابن عازب کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهُنَّ، میں اس دعا کو ریپیٹ کرنے لگا، دہرانے لگا۔ جب میں دعا کو یاد کرنے لگا، پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی، بس ایک جگہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، میں نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میرے منہ سے نکل گیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ نبی نے فرمایا نہیں اے برا، جو میں نے سکھایا تھا وہی پڑھو، اس کو چینج مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ دین اتباع رسول کا نام ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے۔ آپ کسی دعا میں بھی چینجنگ کرنے کی آتھورائزڈ نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ سفر میں ہم لوگ ہوتے ہیں، شریعت نے چھوٹ دی، 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھ لیجیے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں جاتے تھے، قصر کرتے تھے، اور سنت نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور پیارے رسول کی سنت بھی یہی ہے کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں نہ پڑھی جائیں سفر میں۔ اللہ کے نبی فجر کی سنت ہر حال میں پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں سفر میں سنتیں نہیں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، نبی کے دور کی عورتیں بھی اللہ اکبر اتباع سنت میں کیا مثال رکھتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو گدنا گودتی ہیں، گدنا گدواتی ہیں، جو اپنی آئی برو کے بال نوچتی ہیں، جو اپنے دانتوں کے بیچ میں خوبصورتی کے لیے گیپنگ کراتی ہیں، جو اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کراتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میک اپ کے نام پہ اس زمانے میں ہوتی تھی۔ آج بھی اگر میک اپ کے نام پہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو عورت کے نیچرل ڈھانچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے۔ وہ
ہاں اگر کسی عورت کو ایپ نارمل، جیسے کسی عورت کو جو ہے چہرے پر بال آ جائیں تو ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے، ان کی ویکسنگ کرائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی میک اپ کے نام پہ ایسا کام جو ان نیچرل ہو، جو نیچر کے خلاف ہو، جیسے آج کل جو ہے وہ نقلی وگ لگائی جا رہی ہے اور آئی برو وغیرہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، بالکل غلط ہے، میک اپ کے نام پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا، اس عورت کو عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات اس کے کانوں تک پہنچی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کو موبائل پر چلنے والے سیریلوں کے اور اداکاروں کے نام یاد ہیں، بالی ووڈ کی فلموں کی تمہیں جانکاری ہے، انسٹاگرام پر چلنے والی ریلز اور ٹرینڈ سے تمہیں واقفیت ہے، تمہیں اگر واقفیت نہیں ہے تو دین سے واقفیت نہیں ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے اپنے یہاں عورتوں پر پابندی لگا کے رکھی کہ صاحب عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، دنیا کی ہر جگہ وہ جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں جہاں عورتوں کا انتظام ہے، معاف کیجئے، ہمارے یہاں بھی عورتوں کا جو پرسنٹیج جانا چاہیے وہ نہیں جاتا ہے، عورتوں تک دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیے نہیں پہنچتی۔ نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں؟ ام یعقوب آتی اور کہتی ہے عبداللہ ابن مسعود، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ میں کیوں نہ لعنت کروں جب ان عورتوں پر اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی ہے اور قرآن میں بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اے عبداللہ ابن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور پورے قرآن میں مجھے کہیں پر بھی ایسی کوئی آیت نہیں ملی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ عورتوں اور لڑکیوں کو بھی حفظ کرایا جا رہا، مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر عورتیں جو حفظ کرتی ہیں پھر گھر گرستی میں جا کر کے قرآن بھول جاتی ہیں۔ قرآن اگر آپ نے حفظ کیا ہے تو اس کو یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بھی حفظ کرائیے تاکہ آپ کا حفظ برقرار رہے۔ اور امت کی تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے علماء کی ماؤں نے ہی ان کو حافظ بنایا تھا اور عالم بنایا تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ام یعقوب وہ عورت جو تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی۔ اس نے کہا ہے عبداللہ ابن مسعود پورا قرآن میں نے پڑھا ہے، کہیں پورے قرآن میں مجھ کو کوئی ایسی آیت تو نہیں ملی۔ کہا کہ اگر تو نے پورا قرآن پڑھا ہے تو کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کہا یہ تو پڑھا ہے۔ کہا کہ اے خاتون، اللہ کے پیارے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور جب پیارے نبی نے لعنت کی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے بھی لعنت کی ہے، کیونکہ رسول جو دے دے اس کو ہمیں لینا ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر کی کوئی عورت بھی ایسا کام کرتی ہے۔ کہا کہ جاؤ دیکھ لو، جاؤ میرے گھر میں دیکھ لو، اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے تو مجھے آ کے بتاؤ۔ وہ عورت جا کر کے دیکھ کر کے کہتی ہے مجھے غلط خبر ملی تھی، آپ نے کہا اگر میری کوئی بیوی ایسا کرتی تو میں اس کے قریب بھی نہ جاتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اتباع سنت کا یہ نمونہ نبی کے زمانے کی عورتوں نے بھی پیش کیا تھا۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، پیارے نبی سے آ کر کے ذکر کیا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ لو، اپنی ہونے والی بیوی کو، اپنی منگیتر کو دیکھ لو، اس لیے کہ دیکھ لینے سے آپس میں محبت برقرار رہے گی، اور نبی کا یہ حکم آج بھی برقرار ہے۔ اگر آپ کے کلچر میں اس کو برا مانا جاتا ہے تو آپ برا مانتے رہے، نبی نے اجازت دی ہے کہ شادی فکس کرنے کے پہلے، بات پکی کرنے کے پہلے ایک بار لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، دونوں کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے کہا لڑکی کو دیکھ لو۔ اب مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں اس لڑکی کے گھر پہنچا، اپنے ہونے والے سسرال پہنچا، میں لڑکی کے ماں باپ سے ملا اور میں نے اللہ کے نبی کی یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا غور کرو وہ سوسائٹی کیسی تھی۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، حضرت مغیرہ کہتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا، ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری، حالانکہ رشتہ طے ہو چکا تھا، یہ ہونے والے داماد تھے، لیکن حیا کا یہ عالم تھا، پردے کا یہ عالم تھا کہ ہونے والے داماد کے بارے میں بھی یہ بات پسند نہیں کہ شادی کے پہلے ہماری لڑکی کو دیکھے۔ وہ انسٹاگرام پر اپنے تصویروں، اپنے فوٹوز کو ڈالنے والی میری بہنوں، اور سوشل میڈیا پر بے پردگی کرنے والی میری بہنوں،
آج ذرا غور کرو, کمپیئر کرو اپنے آپ کو اور ان نبی کے دور کی عورتوں کو. آج امت کی کتنی عورتیں ہیں جن کی تصویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اے آئی کے ذریعے ان تصویروں کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. خبردار, میں بہت سختی سے منع کر رہا ہوں, اپنی بہنوں کو کسی تصویر کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں, کسی غیر محرم کے ساتھ اپنی تصویر شیئر نہ کریں. میری پیاری ماں اور بہنوں, اس عورت کے ماں باپ, اس لڑکی کے ماں باپ نے بہت برا سمجھا کہ ہماری لڑکی کو یہ دیکھنا چاہتا ہے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں واپس آنے لگا, اتنے میں اندر پردے سے وہ لڑکی بولی, ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانظرنی. اے مغیرہ ابن شعبہ, اگر تم جو بات لے کر کے آئے ہو, اگر یہ رسول کا حکم ہے, اگر یہ رسول کی پرمیشن سے تم لے کر کے آئے ہو, تو تم مجھے ایک بار دیکھ لو, میں تم کو اجازت دے رہی ہوں. اگرچہ میرے ماں باپ کو یہ پسند نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو میں تیار ہوں, تم مجھے دیکھ لو. اور اگر تم جھوٹ بولے ہو اور اللہ کے نبی کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں ملی ہے, تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں کہ ایسا کام مت کرو. اللہ اکبر. رسول کے حکم کے آگے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس لڑکی نے. اور حضرت مغیرہ کہتے ہیں جب میں نے اس خاتون کو دیکھا اور بعد میں مجھے پسند بھی آئی, نکاح بھی ہوا اور ہم بڑی محبت کے ساتھ رہنے لگے. یہ رسول کے دور کی عورتیں تھیں میرے بھائیوں. آج مسئلہ یہی ہے کہ دین کے نام پہ ہم نے منمانی کو دین کا حصہ بنا لیا ہے. بڑا دعویٰ ہے ہمارا, رسول کے بڑے چاہنے والے ہیں, رسول سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. ارے رسول سے محبت ہے تو آپ کی زندگی میں اتباع کیوں نہیں ہے, آپ کی زندگی میں اطاعت کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. جب تم رسول کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. رسول کی اتباع جب تک زندگی میں نہیں آئے گی میرے پیارے ساتھیوں, ہم اللہ کی محبت بھی حاصل نہیں کر سکتے. اخیر میں دو واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر کے پیارے نبی کے پاس آئے. آپ جانتے ہیں اس امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے. نبی اکرم نے صحابی کی انگلی میں سونا دیکھا, آپ نے اس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا. سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دیا آپ نے. پتا یہ چلا کہ کبھی کبھی برائی سے صرف زبان سے روکنا کافی نہیں ہے, اگر وہاں مصلحت کا تقاضا پریکٹیکلی برائی سے روکنا ممکن ہو تو برائی کو پریکٹیکلی روکا جائے. اللہ کے پیارے نبی جانتے تھے صحابی کی, آپ نے ان کی انگلی سے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی اور آپ نے فرمایا یامد احدکم الی جمرۃ من النار فیاخذہ فی یدہ. تم میں سے ایک آدمی انگارے کو, جہنم کی آگ کے انگارے کو لے کر کے اپنے ہاتھوں میں چلتا ہے, اپنی انگلی میں چلتا ہے, حالانکہ وہ سونے کی انگوٹھی تھی. پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز بہت خوبصورت ہے لیکن شریعت کی نظر میں اگر وہ حرام ہے تو اس کی ظاہری بیوٹی اور اٹریکشن پر نہ جائیے. اگر کوئی چیز حرام ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چیز غلط ہے اور غلط ہی رہے گی. اگر بینک سے ملنے والا سود اور بیاج کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے, تو جب قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے تو وہ سود غلط ہے اور غلط تھا اور غلط رہے گا اور وہ آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جانے والی چیز ہے میرے پیارے بھائی. یا سونے کی انگوٹھی کو نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی سونے جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے, اور آپ نے ان کی انگوٹھی کو پھینک دیا. دوسرے صحابہ نے کہا ارے بھائی سونے کی انگوٹھی ہے, انتفع بہی, جاؤ فائدہ اٹھا لو. سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے, اس کو بیچنا تو حرام نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھانا تو حرام نہیں ہے. کہا کہ اٹھا لو. کہا واللہ لا آخذ شیئا طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو میں اس کو دوبارہ چھونا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام تھے, یہ ان کا اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا. یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ میں پھر اسی سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. ان دونوں اصولوں کو تھامے رہو گے, ہر قسم کے شرکی عمل سے ہم دور رہیں گے, ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہم دور رہیں گے میرے ساتھ. سنت پر صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے, سنت پر عمل کرتے ہو تو اس کی غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. خلاف سنت کوئی کام ہو تو آپ کی غیرت جاگنی چاہیے. اگر سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو
تو معاف کیجئے، یہ غیرت ایمانی کے مرنے کی نشانی ہے۔ ایمان کی غیرت ہے، نبی کی محبت کی غیرت ہے، تو جہاں سنت رسول کی خلاف ورزی ہو اس مجلس کو چھوڑ کے انسان چلا جائے، وہ بات ہی نہ کرے کہ بھائی جب تم سنت کی خلاف ورزی کرو تو بات ہی نہیں کرنا ہے تم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی اکرم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، اگر وہ مسجد جانا چاہیں تو ان کو جانے کی اجازت دو۔ یعنی اگر عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے مسجد میں، وہ نماز کے لیے جانا چاہتی ہیں، جمعہ کے لیے جانا چاہتی ہیں، انہیں مت روکو۔ عبداللہ ابن عمر کے ایک صاحبزادے کھڑے ہوئے، کہا واللہ لنمنعہن، ہم تو روکیں گے اپنی عورتوں کو، ہم نہیں جانے دیں گے مسجد میں۔ یتخذنہ دغلا، یہ عورتیں مسجد میں جائیں گی فتنہ پیدا کریں گی، ہم نہیں ان کو ایسا کرنے دیں گے، ہم مسجد میں نہیں جانے دیں گے اپنی عورتوں کو۔ عبداللہ ابن عمر حدیث پڑھ کے سنا رہے مت روکو، ان کا بیٹا کہہ رہا ہم روکیں گے۔ اب عبداللہ ابن عمر کا ریئیکشن کیا ہے ذرا وہ دیکھیے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر نے اپنے اس بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور کہا واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور تا حیات اس بیٹے سے بات نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام اتباع سنت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ سنت رسول پر چلنے والے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنی فیملی کے متعلق یہ جذبہ پیدا کیجئے، یہ سوچ پیدا کیجئے کہ اگر سنت کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ ناراضگی کا اظہار کریں گے، آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ تو صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمیں یہی میسج اور یہی پیغام دیتی ہے، اور یہی وہ دو اصول ہیں، عبادت صرف اللہ کی جس کو توحید کہتے ہیں، اور عبادت صرف رسول کے جیسی جس کو سنت، اتباع سنت کہتے ہیں۔ یہی ہمارے اسٹیج کی دعوت ہے، یہی ہماری دعوت ہے، توحید اور اتباع سنت، اور یہی دعوت ہے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی دونوں اصولوں کو اگر ہم تھامے رہیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، اور آج اسی کتاب و سنت کی طرف امت کو لوٹنے کی ضرورت ہے۔ واللہ ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کے تمام اسباب پر اگر غور کیا جائے تو اس میں سر فہرست یہی سبب ہے کہ آج ہم توحید سے دور ہیں، ہم اتباع سنت سے دور ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اگر ہمارے اندر کسی بھی طریقے کا شرکیہ عمل یا شرکیہ قول یا شرکیہ سوچ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ جگہ پا رہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے پیارے نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کا صحیح معنوں میں ہمیں کھوگر بنا دے۔ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے۔ ہمارے اس منہج اور دعوت کے تعلق سے ہمارے جو بھائی کسی قسم کی غلط فہمی کے شکار ہیں، بدگمانی کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس دعوت کو، اس منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین یہاں کی جماعت کے تمام احباب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ بہترین کانفرنس منعقد کی، اور خاص طور پہ میں اپنی اگر بات کروں، پہلی مرتبہ آپ کے اس اڑپی شہر میں آیا اور اس علاقے میں آیا، اور احباب جماعت کی بڑی محبتوں اور عنایتوں سے ان لوگوں نے مجھے نوازا ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔